معزز مصلیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ وابنہ الغوث الأعظم الجیلانی اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدد والكرم وابنه الكريم وعليه وبارك وسلم۔ غوث اعظم مدد بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد قادری نعرہ یا غوث اعظم کی سلم دم شیخ احمد رضا خان خطب عالم کی سلم۔ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ارے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں ڈوبے بہا دیے۔ آئیے کچھ عرض و معانی سے پیش کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کی طرف لگا کر غلامانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدد الہدی والکرم وابنہ الکریم وآلہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، خطبہ مسئولہ کے بعد مطلوع آیت مبارکہ جس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، مخلوق میں سب سے بہترین یہی لوگ ہیں، یہی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ آنے والی مبارک رات جسے ساری دنیا شب برات کہتی ہے، اور یقیناً یہ شب برات ہے، اس کا معنی ہی ہے بخشش و نجات کی رات، مغفرت کی رات، معافی کی رات۔ براءتن سے برات بنا ہے، اس کے معنی چھٹکارا حاصل کرنا، معافی حاصل کرنا۔ اس رات کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں تفصیلی ذکر موجود ہے، جسے تقریباً 10 صحابہ کرام نے روایت فرمایا۔ اس رات کے تعلق سے کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ رات سب کے یہاں، فقہ عربہ کے علماء کے یہاں یہ رات مستند ہے، یہ رات مقدس ہے۔
اور اس رات کی فضیلت سب پر ظاہر ہے۔ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شب برات 14 شعبان المعظم اور 15 شعبان المعظم کے بیچ کی رات ہے، جسے 15ویں شب شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ اب جمہور کا لفظ آپ سنتے ہیں تو اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں، آج وہ بھی مختصراً سماعت فرما دیں کہ جس بات کی تصدیق جمہور علماء کر دیں وہ بات امت مسلمہ کے لیے لائق عمل ہے، اس پر امت کا عمل ہونا چاہیے اور اسے مستند ماننا چاہیے، اس لیے کہ وہ جمہور علماء کے نزدیک صحیح اور درست ہے۔ یہ جمہور علماء ہم بولتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو محدثین کرام میں اعلیٰ مرتبے پر فائز لوگ ہیں، وہ کسی مسئلے میں بات کریں تو جس مسئلے پر محدثین کرام کا زیادہ اتفاق ہوگا انہی کو جمہور علماء کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی ایک حدیث آئی، اس کے اتفاق پر 2 محدثین متفق ہو گئے، لیکن اسی حدیث پر 4 محدثین اور متفق ہو گئے، تو اب ان 2 کو چھوڑ دیا جائے گا، ان 4 کی باتوں کو جمہور کا قول کہا جائے گا کہ جمہور کا اس حدیث پر اتفاق ہے۔ تو ایسے ہی شب بارات کے تعلق سے جمہور علماء کا اتفاق ہے اور اتحاد ہے کہ یہ رات فضیلت والی ہے، بخشش و مغفرت والی ہے، اور اس رات میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب یہ رات قریب قریب امت مسلمہ کے ہر علاقے اور ہر ملک میں منائی جاتی ہے۔ خود مکہ المکرمہ میں حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ 3 صدی ہجری سے مکہ المکرمہ میں کچھ بڑے عزم و احتشام کے ساتھ اس رات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو کس طرح اہتمام کیا جاتا ہے؟ عبادات سے، ریاضیات سے، تسبیحات سے، تحلیل سے، سجود سے، تلاوت قرآن پاک سے راتوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ خود مدینہ المنورہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مروی ہے کہ آپ صرف اسی رات میں نہیں بلکہ عید کی رات میں، بقرہ عید کی رات میں، اور اس کے بعد یہ شب برات کی رات میں، شب قدر کی رات میں، اور پہلے رجب المرجب کی رات میں، ایسی اور جمعہ کی رات میں آپ جاگنے کا یعنی عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ پہلی شعبان المعظم سے جیسے ہی چاند نکلتا ہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ بخششوں کا سلسلہ شروع فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ارے بخشے جا تو یار سبحان اللہ۔ تو پہلی شعبان المعظم سے اس ماہ مبارک میں ہر بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہر بندے کی موت و حیات لکھی جاتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پوری زندگی لکھی جاتی ہے، اور اس ماہ مبارک میں بندے کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عبادتیں کرے گا اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ اس رات میں جو عبادات ہیں وہ مستحبات ہیں، وہ مستحسن ہیں، یعنی مستحب ہے، اچھے کام، اچھا ہے اور احسن ہے، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اچھا، اس ماہ مبارک میں اس رات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بیچ
खुराफात का जरिया। वो कौन सी चीजें हैं कि यह रात जब आती है तो हमारे घरों में एसाले सवाब का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ होता है। और ये साबित है हमारे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इस रात में हम जो हलवा बनाते हैं तो हलवे के ताल्लुक से बहुत सारे फिरके के लोग कहते हैं ये फजूल खर्ची है, इसे बिदअत कहते हैं। तो नजरो नियाज यानी हम फातिहा जो दिलाते हैं, बुजुर्गाने दीन से ये साबित है किसी मीठी चीज पर फातिहा किया जाए। तो जो मीठी चीज या शिरनी हम बाहर से लाएंगे, अगर उसे घर में बना लिया तो ये कोई नाजायज और हराम नहीं है, और ना ये बिदअत है, ना ये नापसंदीदा है, बल्कि ये कारे मुस्तहसन है, अच्छा काम। अब उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खर्च करें। आपको खर्च करना है तो दीन पे खर्च कर दीजिए, मजबूर पे खर्च कर दीजिए, परेशान हाल पे खर्च कर दीजिए, यतीम बेवा नादार पे खर्च कर दीजिए, मदारिसो मसाजिद पे खर्च कर दीजिए, उलमाए दीन और खिदमात दीन करने वालों पे खर्च कर दीजिए। ये सब एसाले सवाब के जरिया है। इसमें खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मुर्दों के नाम जो एसाले सवाब हम करते हैं, और उसमें नियाज की जगह यानी कुछ खाना शीरने की जगह हम वो चीजें भी रखते हैं जो शरअन जायज नहीं है। मसलन हमने किसी अपने घर के मरहूम के नाम एसाले सवाब का एहतमाम किया, तो जहां पर हम खाना रखते हैं, जहां पर हम शीरनी रखते हैं, जहां पर हम पानी रखते हैं, वहीं पर हम पान भी रखते हैं, गुटखा भी रखते हैं, तंबाकू भी रखते हैं, बीड़ी भी रखते हैं, और ऐसी न जाने कौन कौन सी चीजें रखते हैं। हमने पूछा ये चीजें क्यों रखी जा रही है, तो जवाब मिलता है चूंकि वो जिंदगी में इसे खाया करता था। अब आप सोचिए कि शरीयत ने उन चीजों को जिंदगी में भी नाजायज कहा है और उससे मना किया है, तो अब मरने के बाद कैसे जायज हो सकता है। हम अब किसी ने पूछा कि हजरत क्या नियाज के लिए ये सब चीजें जरूरी है, तो यकीनन शरई तौर पर जरूरी नहीं। न खाना रखिए, न सिरनी रखिए, न कुछ भी ना रखिए। आपने जो पढ़ा है बस उसे अल्लाह से कहिए, अल्लाह जो मैंने पढ़ा है उसका सवाब मेरे फला मरहूम को पहुंचा दे, आपका सवाब पहुंच गया, कोई जरूरी नहीं। ये तो इसलिए रखा जाता है, और ना रखने के बाद भी अगर वो खाना फकीर को खिला दे तो खाने वाले का सवाब मुर्दे को पहुंचेगा। शीरनी बगैर फातिहा के तकसीम कर दे फिर भी उसका सवाब मुर्दे को पहुंचेगा, आपने नियत कर ली है। समझ रहे बात। अक्सर और बेशतर हम ये देखते हैं, अभी जैसे करीब में भी कहीं मैं दावत में गया था, फातिहा वगैरह सब हो गया, देग आने में ताखिर हो गई, तो कहने अगर इसको भी फातिहा कर दीजिए। तो हमने कहा जिस नियत से मंगाया है अब उसका सवाब तो पूरा पूरा उसे पहुंचेगा। फातिहा तो हो गई, ये सारे सवाब हो गया है, तो कहने फिर से पढ़ दीजिए। तो अब ये चूंकि हमारी ला इल्मी की वजह से ये तमाम चीजें माजे वजूद में आती है, वरना शरई तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रात आती है, इस रात में देखिए हमारे नौजवान बच्चे बॉल बैट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड और ऐसे दीगर कामों में मसरूफ रहते हैं। कुछ मोबाइल पे, कुछ नेट पे, कुछ स्क्रीन पे, कुछ कंप्यूटर पे बैठ करके अपनी रातें जिसे सवाब से पुर करना चाहिए उसे गुनाहों से पुर करते हैं। तो ये रातें इन कामों के लिए नहीं। जागने का मतलब ये नहीं कि लहवो लईब में, खेल कूद में, बेजा कामों में सर्फ की जाए, बल्कि ये रात इसलिए है ताकि अच्छे तरीके से गुस्ल करे। तस्बीह बंद कर दो जाता,
اس رات میں اچھے طریقے سے غسل کیجئے، اچھا وضو کیجئے، اچھے لباس لیپٹن کیجئے، خوشبو لگائیے، سرما لگائیے اور پاک و صاف ہو کر کے اللہ کے حضور آئیے۔ آپ نے گناہ کیے ہیں، خطائیں کی ہیں، آپ نے بدکاریاں کی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں کیا 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 ہوں، اور آپ کا رب بھی جانتا ہے۔ رب کے بتانے سے رسول اللہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے کارنامے انجام دیے ہیں۔ آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے آپ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیے اور اپنے آنکھوں میں اشک جاری کر کے آنسو بھری آنکھوں سے اللہ کے حضور اپنا رونا، اپنا گڑگڑانا پیش کیجئے اور سچی توبہ کیجئے کہ اللہ آج تو نے مجھے شب برات یعنی بخشش و مغفرت کی رات عطا کی ہے، اس لیے میں حاضر بارگاہ ہوں، میری تمام چیزیں تیری نگاہوں کے سامنے ہے، تو سب دیکھنے والا اور سب جاننے والا ہے۔ آج تجھے اور تیرے محبوب کو حاضر و ناظر جان کر کے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ قبول فرما لے۔ تو رب کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ گنہگار تو بہت تھا لیکن میری رحمتوں کا امیدوار تھا، آج اس نے امید بڑھائی ہے تو میں اس کی امیدوں پہ پانی نہیں پھیرنے والا، بلکہ تمہیں اعلان کرتا ہوں فرشتوں کہ آج میں نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ حضرات محترم، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، گربے بہا دیے ہیں۔ حضرات محترم، تو یہ رات فضول کاموں کے لیے نہیں، اور یہ بھی سنیں کہ یہ رات میں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں ایک رات میں ہم بڑے متقی پرہیزگار اور گناہوں سے دھلے ہوئے ہو جائیں گے۔ ہاں یقیناً ہو جائیں گے، یہ درست ہے کہ ہو جائیں گے، لیکن جب توبہ آپ نے اس رات میں کر لیا تو اس کے بعد سارے گناہوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں گے۔ آپ پھر مڑ کر کے ادھر نہ دیکھیے، پھر کبھی ادھر قدم نہ اٹھائیے، پھر کبھی اس طرف نہ جائیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو تقویٰ عطا فرمائے، آپ کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حسن سلوک کا طریقہ و سلیقہ عطا فرمائے، آپ کو والدین کا فرما بردار بنائے گا، آپ کو رشتہ داروں کی رشتہ داری نبھانے کا طریقہ عطا فرمائے گا، آپ کو ادب و احترام والا بنا دے گا۔ لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کو نہیں بدلا تو آپ کی یہ توبہ کوئی کام نہیں۔ سچے ارادے، پختہ ارادے کا نام ہے توبہ، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ میری بارگاہ میں توبہ کرو لیکن سچی توبہ کرو۔ تو توبہ جو ہے کسی بھی عمر میں کیجیے، زندگی کے کسی بھی لمحے میں کیجیے، آپ کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ عہد کر لیجیے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں بری راہ پہ نہیں چلوں گا، میں بدکاری نہیں کروں گا، میں حرام چیزوں کو نہیں کھاؤں گا، میں حرام کمائی نہیں کھاؤں گا، میں حرام کام کرنے والے لوگوں سے نہیں ملوں گا، حرام جگہوں پر نہیں جاؤں گا، حرام حرکتوں میں ملوث نہیں ہوں گا۔ تو جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے گا تو اللہ کی رحمتیں آپ کے ارادے اور آپ کے کاموں میں شامل حال ہو جائیں گی، شامل ہو جائیں گی اللہ کی رحمت۔ اور جب اللہ کی رحمتیں شامل ہو جائیں گی تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا۔ یقیناً آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، بدلاؤ آئے گا، نکھار آئے گا، آپ کی زندگی ہو جائے گی۔ اس لیے اس رات کو یوں ہی نہ جانے، یوں ہی نہ گمائے۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، نوجوان طبقہ ہے، یہ بڑی تیزی کے ساتھ بے راہ روی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی خاص وجہ جانتے ہیں؟
خاص وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ نوجوان طبقہ جو چرس، گانجا، افیم، بٹن، سگریٹ اور ایسی نشہ آور چیزوں کا عادی ہے، وہ ہمارے دوسرے نوجوانوں کو اس میں ملوث کر رہا ہے، اور ہمارا بھولا بھالا نوجوان بھی اس میں دھستا پھنستا چلا جا رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یاد رکھو، تم اس دین کے پیروکار ہو جس دین میں نشہ کو بہت زیادہ لعنت کی گئی، اس مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والے ہو جنہوں نے ان چیزوں کو ہاتھ لگانے سے قطعی طور پہ منع کیا، اس اللہ کے بندے ہو جو اللہ اپنے بندوں کو ان حالات میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اے نوجوان بندے خدا، اگر اللہ کو تو حاضر و ناظر جانتا ہے تو ان چیزوں سے باز آ اور پاک صاف نوجوان بن جا، تجھے دنیا بھی عزت کی نظر سے دیکھے گی اور اللہ بھی تجھے عزت کی نظر عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی دنیا کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہم اچھے بنے، نیک بنے اور اچھی راہ اختیار کریں، یقیناً ہماری دنیا بہتر ہوگی، اچھی ہوگی۔ آج زیادہ تر لوگ شارٹ ویڈیو بنانے پر اور اس ویڈیو بنانے میں نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ماں بیٹی ویڈیو بنا رہی ہیں، اللہ اکبر، ماں اور بیٹا ویڈیو بنا رہی ہیں، اللہ اکبر، شوہر اور بیوی ویڈیو بنا رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ دیکھیے بہن بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور ایسی خرافات چیزوں کی ویڈیو۔ اللہ خیر فرمائے، آپ کو یہی کام رہ گیا ہے؟ ارے اگر واقعی میں کچھ بنانا ہے تو اپنی قسمتوں کو بناؤ، اپنے نصیبے کو بناؤ، اپنے اعمال کو بناؤ، اپنے دفتر اعمال کو بناؤ، اللہ و رسول کی نظروں میں اپنی اہمیت کو بناؤ، شریعت میں رہ کر کے اپنی زندگی کو بناؤ، اور اپنی زندگی کو ایسا بنا لو، ایسا بنا لو، اللہ اکبر، کہ یہاں بھی زندگی ہو جائے اور بعد موت کی زندگی بھی زندگی ہو جائے۔ تو جب ہم یہ کام اور یہ سوچ رکھ کے یہ کام کریں گے تو یقیناً ہمارا کام ہوگا، ہمارے اندر تبدیلی سدھار ضرور آئے گی۔ آج دیکھو، آج بچوں میں کوئی ادب احترام نہیں رہے۔ ہمارا نوجوان بچہ اپنے چاچا ہی کے سامنے سگریٹ اڑا رہا ہے، اپنے ماموں کے سامنے اڑا رہا ہے، اور جب تھوڑا سا 20 پار کر گیا تو باپ کے سامنے بھی اڑا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ عادت ایسی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے کہ جس کا سد باپ بڑا مشکل ہو گیا، بہت ہی مشکل ہو گیا۔ اس لیے ضرورت ہے قوم کے نوجوانوں کو دین کی روشنائی، دین سے شناسائی کی، دین سے لگاؤ کی، دین کی طرف مائل ہونے کی، دین سے شغف اور دین سے تعلق رکھنے کی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اگر آپ نے اپنے دین کو چھوڑ دیا تو سمجھ لو اللہ و رسول کو چھوڑ دیا۔ اس لیے دین آپ کا اصل ہے، اگر دین باقی رہے گا تو دینداری باقی رہے گی، اور دینداری باقی رہے گی تو اللہ و رسول کی یاد باقی رہے گی، اور جس دل میں اللہ و رسول کی یاد باقی رہے گی وہی دل تو زندگی میں بھی زندہ رہتا ہے اور وہی دل مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے آج ہمیں دین کی اور دینداری کی۔ دین سیکھیے،
دین پڑھیے، دین سمجھیے، آپ کے اندر دینداری آ جائے گی انشاءاللہ۔ آج ہم دینداروں سے دور ہیں، اس لیے دین سے دور ہیں۔ دینداروں سے ہمارا رشتہ منقطع ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ہم دینداری سے منقطع ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے ان مواقع پر ایسے اعمال کریں جو اللہ و رسول کو پسند ہے۔ اگر آپ نافرمان ہیں والدین کے، توبہ کر لیجئے۔ اگر آپ نے شرک کیا ہے، توبہ کر لیجئے۔ اگر آپ نے کفر کیا ہے، توبہ کر لیجئے۔ اگر آپ کینہ دل میں رکھتے ہیں کسی کے لیے، توبہ کر لیجئے۔ اگر آپ رشتہ کسی سے منقطع کر چکے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں رشتہ جوڑ لیجئے۔ اس لیے میرے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ رشتہ منقطع کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان راتوں میں ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے رشتہ داری اگر منقطع ہو گئی ہے تو پھر سے جوڑ لیں، جوڑنے والے کو اللہ اپنی رحمتوں سے جوڑ دیتا ہے، اللہ اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے توبہ کریں اور نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، اچھی راہ پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اس تعلق سے جو قبرستانوں میں ہم جاتے ہیں تو قبرستانوں میں جائیں، بڑے ادب احترام کا پہلو ملحوظ رکھیں۔ وہاں پر بھی جاتے ہوئے ہمارے نوجوان بہت ساری خرافات کرتے ہیں، پٹاخہ پھوڑنا اور دیگر چیزیں اس رات میں، اور بہت ساری چیزیں جو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ بہرحال ان سب چیزوں کا کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب نمازوں کے لیے کھڑے ہو تو دیکھیے خاص طور سے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی تنہائی ہے اور اللہ کی یاد۔ جب بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک بندہ ہوتا ہے اور ایک خدا کی ذات ہوتی ہے۔ تیسرا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جب اس وقت بندہ اپنی باتوں کو زبان پر لائے یا نہ لائے، دلوں سے گزرتی رہتی ہے، اللہ سنتا رہتا ہے۔ اللہ اس پر توجہ کرتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم مسجد میں ہی آئے تبھی نماز پڑھیں۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، اگر آپ نے مصلی گھر میں بچھا دیا اللہ اللہ تو آپ کو دیکھ کر کے بیوی بھی شرما جائے گی، بیوی کو دیکھ کر کے بیٹی بھی شرما جائے گی، بیٹی کو دیکھ کر کے بھائی بھی شرما جائے گا کہ میرے گھر میں میرا باپ مصلی بچھا کر کے اور اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ بھی جھٹپٹ وضو کریں گے اور وہ بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم گھروں میں نمازیں پڑھنے سے شرماتے ہیں، تسبیح پڑھنے سے شرماتے ہیں۔ آپ کر کے تو دیکھیں کیا بینیفٹ ملتا ہے، آپ کو خود معلوم پڑ جائے گا۔ اس لیے اس رات میں الحمدللہ آپ کی مسجد میں تو وہ 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ مت سمجھیے وہ 6 رکعت پڑھ لی ہماری بخشش و مغفرت ہوئی۔ یہ نوافل ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ کسی نماز کا محتاج نہیں، کسی کے سجدے کا محتاج نہیں، کسی کی تسبیح و تحلیل کا محتاج نہیں۔ وہ چاہے تو بلا اجر کے بھی معاف فرما دے، بلا کسی کام کے بھی بخشش فرما دے۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن ہمارا کام تو یہ ہے نا کہ ہم دنیا کے کام کے لیے تو نہ جانے کیسے کیسے حربے استعمال کرتے ہیں۔ اتنا اور کر لیتا تو اتنا میری پیمنٹ بڑھ جاتی ہے۔ پارٹ ٹائم کیوں کیا جاتا ہے؟ سیلری بڑھانے کے لیے نا۔ کبھی پارٹ ٹائم کام نیکیاں بڑھانے کے لیے کسی نے کام کیا ہے؟ بتاؤ، کسی نے کیا ہے؟ کیوں؟ ہم سیلری اور روپیہ اور نوٹ بڑھانے کے لیے پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں، نیکیاں بڑھانے کے لیے ہم نے پارٹ ٹائم کام کبھی نہیں کیا۔ آپ یہ بھی کر کے دیکھیں تو اس کا بینیفٹ اللہ اتنا دے گا جتنا کوئی دنیا دار نہیں دے سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی میں ضرور تبدیلی آئے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہاں میں آنے والی شب برات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں فضولیات سے، بےہودہ باتوں سے، ناجائز کاموں سے ہمیں محفوظ رکھے۔
نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ آپ میں ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. جاتے جاتے سن لیں